السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایٹی اور آج ہم اس ویڈیو میں نظر ڈالیں گے ان تمام اہم واقعات، حادثات اور فنی چیزیں جو 2017 میں پیش آئیں۔ یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے انتہائی افسوس کے ساتھ ہم ان لوگوں کو یاد کریں گے جنہوں نے پاکستان کی دھرتی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ایسی ماؤں کو سیلیوٹ ہے جن نے ایسے بیٹے پیدا کیے۔ پشاور، پارا چنار، سیون شریف، کوئٹہ اور دیگر مقامات پر دہشت گردی اور دھماکوں کے واقعات میں جانیں گنوانے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 100 دن مکمل کیے۔ ہوا ایسے کہ وہ CIA سے مشورے لینے کی بجائے سائیکیٹرسٹ سے مشورے لینا شروع ہو گئے۔ 100 days in office, so many accomplishments, lowered my golf handicap, my Twitter following increased by 700. اس کے بعد پاکستان کو SCO کی ممبرشپ ملی۔ یوں جانیے کہ یورپین یونین کی جگہ اس کی طرز پر ایشین یونین بنائی جائے گی۔ ہوا ایسے کہ 4 ایکٹیوسٹ پاکستان سے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کو گم کر دیا گیا، کہیں نہیں کسی کی خبر تھی۔ واپس تو ملے، بعد میں کوئی پتہ نہیں چلا کون لے گیا تھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ پاکستان نے ابابیل میزائل کا تجربہ کیا۔ یہ وہ میزائل ہے جو زمین سے زمین تک 2200 کلومیٹر یعنی کہ 1400 مائل تک حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تو بتا لیا، اس کے بعد فوراً ایک اور حملہ ہوا پاکستان پہ، پوری دنیا پہ، بلو ویل کا۔ بلو ویل نے کچھ ہمیں خودکشی کرنے کے مراحل بتائے، ایسے مراحل جو آہستہ آہستہ خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ گیت جیسے ناول نگار بانو قدسیہ یعنی بانو آپا فروری کے مہینے میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد ہوا ایسے کہ 88 لوگوں نے دہشت گردی کے واقعے میں سیون شریف میں اپنی جانیں گنوا دی۔ اسی ہی ہفتے 4 کے اندر KP کے پولیس کو سلیوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے 3 خودکش حملہ آوروں کو 4 کورٹ کے پاس سے گرفتار کر لیا اور ملک کو ایک بہت بڑی دہشت گردی کے منصوبے سے بچا لیا۔ پاکستان کے اندر کرکٹ کی بحالی کا وقت آیا تو ہمیں نظر آیا قذافی اسٹیڈیم کے اندر PSL کا فائنل ہونا، جو شاید دشمنوں کو تھوڑا سا ناگوار گزرا ہوگا۔ 15 مارچ کو کنسنسس کی بنیاد رکھی گئی، کنسنسس شروع کیا گیا، لیکن اس کنسنسس سے ہمیں کوئی نہیں پتا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک ضرور فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ ہمیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں پتہ چل جائے گا بھائی یہ ہیں کون۔ بھارتی کلبھشن یادیو را کا ایجنٹ جس کی پھانسی کا اعلان کیا گیا۔ بیک ٹو پاکستان اگین، پاکستان فٹ بال ٹیم رینکنگ ایشیا میں لویسٹ، دنیا میں 201 نمبر پہ آ گئی۔ ان کے لیے شرمندگی کا مقام ابھی یہیں پہ نہیں تھا، تب تھا جب پتہ چلا کہ خواتین کی رینکنگ 119 ہے، دنیا میں 119، اور مردوں کی رینکنگ 201 ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ مانچسٹر یونائٹڈ، ریال میڈرڈ، ان کے فینس ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان کے گھر کے پلیئر کھیل رہے ہو۔ اپریل میں افسوسناک واقعہ تب پیش آیا جب مردان یونیورسٹی کے اندر مشال خان نامی لڑکے کو وحشیانہ انداز سے قتل کر دیا گیا۔ پھر آسیہ بی بی کی کہانی آتی ہے، وہ آسیہ بی بی جس نے شادی نہ کرنے کے لیے اپنے ہونے والے شوہر کے دودھ میں زہر ملا دیا، لیکن کہانی کا ٹویسٹ اس وقت آیا جب اس شوہر کی ماں یعنی کہ آسیہ کی ساس نے اس دودھ کی لسی بنائی اور اس کے خاندان کو پلا دی۔ آسیہ نے یوں اپنے خاندان کے 15 لوگوں کی جانیں گنوا دی۔ مئی کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کرکٹ کے کچھ عظیم کھلاڑی یونس خان اور مصباح الحق دونوں نے ریٹائرمنٹ کا، کرکٹ سے جدائی کا فیصلہ کر لیا، اور اچانک سے کریم کی رشتہ آنٹی کہیں پہ آ گئی۔ کریم نے ایسے آفر کی کہ ایک دن کے اندر اگر آپ اس خاص دن کوئی رائڈ بک کریں گے تو وہاں پہ ایک خاتون ہوگی جو آپ سے انتہائی انکمفرٹیبل کوسچنز کریں گی۔ اس لیے کیونکہ وہ آپ کو رشتے کی آفر ہے، آپ کے لیے ایک آسمان سے رشتہ جوڑ کے لائی ہوئی ہوگی۔ 26 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس حکومت کا آخری بجٹ پیش کیا گیا۔ نااہل اب کے نااہل اسحاق ڈار صاحب نے وہ بجٹ 4.75 ٹریلین روپیز کا پیش کیا تھا، لیکن ابھی تک سب سے بڑی خبر ہم لوگ نہیں لائے، وہ یہ کہ پاکستان چیمپئن بن گیا، چیمپئنز ٹرافی دوبارہ سے اپنے گھر واپس آئی ہمارے۔
یہ وہ فتح تھی جو انڈیا پر کافی عرصے سے ہم نے قرض رکھی ہوئی تھی. 180 رنز ایک میچ میں انڈیا سے زیادہ بنانا پاکستان کی کرکٹ میں سب سے بڑی کامیابیوں میں شامل ہوتا ہے. آٹھ جولائی کو ایک سال مکمل ہوا ایدھی صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے. اسی کے 20 دن بعد ہمارے عظیم پرائم منسٹر صاحب کو بوریا بستر سمیٹ کے گھر واپس جانا پڑا کیونکہ اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر اب نااہل ہو چکے ہیں. انہوں نے ریلی کا اعلان کیا اور ریلی میں صرف ایک ہی بات کہتے رہے. کیا تھا آپ خود سن لیجیے. آپ کو پوچھنا چاہیے کیوں نکالا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا. مجھے کیوں نکالا سے تھوڑا سا عرصے بعد ہی مجھے بہت مزہ آئے گا. آپ کو بھی مزہ آئے گا. سنیے ذرا. یہ وہ انکل مجبور ہیں جنہوں نے شاید ٹھرک کی سڑک پہ صدیوں سفر کرنے کے بعد ایک شہنشاہ حاصل کی. اس ٹھرک کے راجا نے ایسی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا, ایسی کریٹیو انداز ڈھونڈے کہ دیکھنے والے سننے والے سب دنگ رہ گئے. پھر اسی 2017 میں ہی کچھ ایسے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں تھیں, یعنی روہنگیا کرائسس. کچھ نہیں بنا اس کا, میڈیا نے ایسا اٹھایا, اس کے بعد کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. ایبولا لے لیجیے, ایبولا پھیل رہا ہے, ہر بندہ مرنے والا ہے, ہر بندہ ایئرپورٹ پہ ایبولا کے لیے ماسک چڑھائے گئے. اینڈ از نن سیم گوز فار ایگزیکٹ اسکینڈل. اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. پاکستان کے نوجوان پڑھائی کے ٹریک پہ آنا ہی لگے تھے, کسی نے لوڈو سٹار کا وائرس چھوڑ دیا. اس وائرس کے بارے میں آپ خود جان لیں. سارا دن کمرے میں موبائل سے ایسے چپکا رہتا ہے جیسے میاں صاحب کرسی کو چپک گئے تھے. Ludo Star virus is a very sophisticated virus and it's very common nowadays. آج کل سردی ذرا زیادہ چل رہی ہے تو میں نے سوچا ذرا نیلم منیر کا ذکر نہیں, فیملی شو. یہ فیملی شو یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے ان کا ذکر معذرت کے ساتھ. 80 بائی ویڈیو نہیں چلا رہے نیلم منیر کی. 11 ستمبر کو ورلڈ 11 کی ٹیم پاکستان کے اندر آئی اور انہوں نے کرکٹ کو ایسے دھکا دیا جیسے ڈیرن سمی اس وقت اس رکشے کو دھکا دے رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم کے اندر. N120 کی سیٹ خالی ہوئی تو اس پہ دوبارہ سے نون لیگ نے نواز شریف نہ صحیح ان کی گھر والی کو الیکشن لڑنے پہ لگا دیا. مریم نواز نے ایسی کمپین کی کہ دنیا کا کوئی اور کمپیٹیٹو وہاں پہ N120 کے اندر کھڑا نہ ہو سکا, اور کلثوم نواز نے بڑی اچھی لیڈ کے ساتھ وہ الیکشن جیت لیا. یہ اسنا ہمارے ایک ذہنی طور پر پیدا کیے ہوئے دشمن نے ہمیں ٹیررستان کرنے کا نام دیا. ٹیررستان اقوام متحدہ کے اندر سپیچیں کی گئی, ٹیررستان. اگنور کرو, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم اپنی ترقی پہ چلتے رہیں گے. اس قوم کو ہم نے بہت آگے تک لے کے جانا ہے. چھوٹی موٹی لیبلنگ سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک گیم شو کے اجاز صاحب کو اس ویڈیو میں لانا دوبارہ سے نیلم منیر کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی چورن بیچنے والوں نے اپنے چورن بیچے. رمضان تھا, عید تھی یا کوئی اور تہوار تھا, ہوا ایسے کہ ہر ٹی وی شو پہ ایک گیم شو چلنا شروع ہو گیا. آپ عامر لیاقت کو لے لیں جنہوں نے اپنے شو کے اندر کوئی دعویٰ کیا تھا کہ 4 ہیلی کاپٹرز دیں گے, ایئر کرافٹ دیں گے. پیمرا سے میرا سوال ہے, میرا عوام سے سوال نہیں ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز کس کو دیے گئے. کیا پوچھا گیا؟ اگر پیمرا کے لائسنس کے مطابق شو ایئر کیا جاتا ہے تو اس کی تمام تر جو بھی ضابطۂ اخلاق ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. آج میرے نشانہ ابھی عامر لیاقت صاحب تھے, دوبارہ عامر لیاقت صاحب پہ آ جاتے ہیں. عامر لیاقت صاحب نے کیا کیا کہ کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جن میں وہ وردی پہن کے شہید ہوئے. مطلب وٹ رہنے دیجیے. دسمبر کا مہینہ نون لیگ کے لیے کچھ اچھا ہی ثابت ہو رہا ہے. ہوا یوں کہ سب سے پہلے 22 مہینے سے رکا ہوا پلان اورنج ٹرین کا پروجیکٹ اعلیٰ عدلیہ نے گرین سگنل دے دیا کہ اس پہ کام شروع کیا جا سکے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب حدیبیہ بل سے ایسے نکل گئے جیسے چائے میں سے مکھی نکل جاتی ہے. ابھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اچانک یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں دنیا کی 11 طاقتور ترین خواتین میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے, مریم نواز کو. اور یہ کچھ ایسا گزرا ہمارا 2017 جس میں کھٹی چیزیں بھی تھی, میٹھی چیزیں بھی تھیں. امید کرتے ہیں کہ 2018 کا جو سورج ابھرے گا وہ پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام لے کے آئے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.
پاکستان پائندہ باد.